بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الصلاة تنہی عن الفحشاء والمنکر وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم مفتاح الجنة الصلاة او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب مہتا کو ایک مثالی گاؤں بنانا چاہتے ہیں۔ جیسے پردھان لوگوں کو ملتا ہے کہ کچھ مثالی گاؤں بنوائیے، اسی طرح ٹاؤن ایریا والوں کو کچھ آدرش نگر پنچایت بنوائیے۔ تو اسی طریقے سے ابھی آج صبح میں ماشاءاللہ خواتین کا پروگرام ہوا اور اتنے وقت مردوں کے لیے پروگرام منعقد کیا جا رہا ہے، لیکن ہماری خواتین بھی اگر آواز جا رہی ہو تو وہ بھی سماعت کریں، انشاءاللہ ان کے لیے بھی کچھ کارآمد باتیں آئیں گی۔ اور ماشاءاللہ جس طرح سے آج آپ حضرات بیان سننے وہاں سے بیچارے صوفی جی اور یہ چاچا وغیرہ اتنے معذوری کے باوجود بھی آگے، تو ارادہ اور گزارش یہ ہے کہ آپ حضرات جو ہے دن میں نماز بھی پڑھ لیا کریں، خاص طور سے ظہر عصر مغرب کی جو نمازیں ہیں۔ ابھی یہ مسجد غیر آباد ہے اور محلے والوں کی خاص طور سے ذمہ داری، اگر محلے والے یہاں پر ہوں یا سن رہے ہوں تو زیادہ فکر کریں۔ بقیہ آپ حضرات بھی دن میں دھوپ ہو رہی ہے، ابھی کوئی دقت بھی نہیں ہے، ٹہلتے گھومنے آتے ہیں تو ظہر عصر مغرب وغیرہ تو آسانی سے پڑھ سکتے ہیں۔ تو مسجد جو ہے اتنی شاندار بن گئی ہے تو مسجد آباد بھی رہے، اس کی فکر کرنا چاہیے۔ اور وہ مسجدیں جو ویران رہتی ہیں اس کو جب آباد کریں گے، وہاں نماز پڑھیں گے تو وہاں آپ کو ثواب بھی زیادہ ملے گا، اس لیے کہ ایک غیر آباد کو آپ آباد کر رہے ہیں۔ چنانچہ اسی کے تعلق سے کچھ باتیں عرض کی جا رہی ہیں۔ نماز کی اہمیت اور فضائل سنتے بھی ہیں، لیکن دین کی بات ہے، جتنا سنیں گے اور آپ کی جو ہے یادداشت تازہ ہوگی اور ذہنوں کے اندر جو چیزیں تھوڑا سا دب جاتی ہیں وہ کھل کر جو ہے سامنے آئیں گی۔ چنانچہ ہم سب لوگ مسلمان ہیں، اللہ تعالیٰ کا احسان اور اس پر ہم کو اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے۔ چنانچہ جب آپ کلمہ پڑھ لیے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تو آپ ایمان والے ہو گئے، مسلمان ہو گئے، اسلام میں داخل ہو گئے۔ اب کلمہ جب پڑھ لیے ہیں آپ، کیسے پتہ چلے گا کہ آپ مسلمان ہیں کہ نہیں ہیں؟ تو جو آپ نے زبان سے اقرار کیا ہے اس کو اپنے اعمال اور اپنے جوارح سے اس کا اظہار کیجئے۔ اس کا اظہار یہ ہے کہ آپ نماز پڑھنے آئیے، اسی کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ دیجیے اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو مال دیا ہے۔ رمضان کا مہینہ آ جائے تو آپ روزہ رکھیے۔ اسی کے ساتھ ساتھ دین اسلام جن چیزوں کی تاکید کرتا ہے، پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کریے، ایک دوسرے پر رحم و کرم کا معاملہ کیجیے، کوئی بیمار ہو جائے اس کی عیادت کرنے جائیے۔ لیکن بیمار ہونے کے اندر بھی عیادت کرنے جاتے ہیں، اس میں بھی گھپلا ہے۔ ایک صاحب بتانے لگے کہ ہمارے ہاں جو ہے ایک صاحب بیمار ہو گئے اور پتہ چلا کہ ایکسیڈنٹ میں جو ہے ان کا پیر ٹوٹ گیا ہے۔ ایک صاحب گئے عیادت کرنے ہاسپٹل، وہاں بھی گھپلا ہے۔ گھپلا یہ ہے کہ جب ہاسپٹل ہو گئے عیادت کرنے تو لوگوں نے کہا کہ بہت اچھی بات ہے کہ آپ کے پڑوسی تھے اور بیمار ہو گئے تھے، زخمی ہو گئے، ایکسیڈنٹ ہو گیا، آپ دیکھنے گئے۔ کہا ارے یہ نہ پوچھو کاہیں دیکھے گئے نہیں، دیکھے گئے نہیں کہ ایک کا پیروا ٹوٹا ہے کہ دونوں ٹوٹا ہے، اس میں بھی گھپلا ہے۔ یعنی آدمی اس نیت سے جا رہا ہے کہ یعنی ایک ہی ٹوٹا ہے کہ دونوں ٹوٹا ہے۔ اگر وہی عیادت کے نیت سے جاتا تو بہت ثواب پاتا۔ اسی کے ساتھ ساتھ کسی کا انتقال ہو جائے تو جنازہ کے اندر شریک ہونا چاہیے، اس کے کفن دفن میں، اس کے گھر پہ بھی تعزیت کرنے جانا چاہیے۔ تو یہ سب ایمان جو ہے جب لے آئے ہیں تو اس کا اظہار ہوگا ان باتوں سے۔ چنانچہ ایمان لانے کے بعد جو اظہار اور
یعنی ظاہر کرنے والا سب سے اہم عمل ہے، اس میں سے ایک اہم عمل نماز بھی ہے۔ نماز حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقولہ کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جب اذان ہوتی تھی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ ایک دم بالکل زرد ہو جاتا تھا، ایک دم لال ہو جاتا تھا، اور نماز کے لیے جلدی سے تیار ہوتے تھے اور مسجد کے اندر پہنچتے تھے۔ تو نماز یہ بہت اہم عبادت ہے اسلام کے اندر، لیکن ہم اہم چیزوں کو آسان کی وجہ سے اس کی اہمیت کو نہیں سمجھتے ہیں۔ تو ہمیں نماز کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے اور نماز کو وقت سے ادا کرنا چاہیے۔ نماز تو ایک آدمی ہے، عشاء کی نماز 7:15 بجے ہوگی، یا تو پہلے پڑھ لیا یا بعد میں پڑھ لیا، یہ بھی ہے نماز اس کی ادا ہو جائے گی۔ لیکن جو شریعت کے اندر مطلوب ہے اور قرآن پاک کے اندر جو حکم دیا گیا ہے وہ وقت مقررہ سے نماز پڑھنا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ نماز مومنوں پر اس کے وقت مقررہ کے اندر فرض ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ انتظار میں رہیں جب 2-3 لوگ آ جائیں، آپ ایک نیم بنائیے، ایک ٹائم بنائیے، اس کے مطابق آپ اذان دیجئے، جو بھی 2 لوگ 3 لوگ ہیں وہ نماز کو ادا کر لیں، کسی کا انتظار نہ ہو۔ اس لیے نماز کی اہمیت جو ہے، اس کی اہمیت یہ ہے کہ ہم نماز کو قائم کریں اور نماز کو وقت سے قائم کریں، یہ بھی قرآن کا مطالبہ ہے اور شریعت کا مطالبہ ہے۔ نماز کے بارے میں فضائل کیا ہیں؟ قرآن پاک کے اندر بھی اور حدیث پاک کے اندر میں، قرآن پاک کے اندر 82 جگہ پر 82 آیتیں ایسی ہیں جس میں نماز کی اہمیت اور فضیلت کا ذکر کیا گیا۔ اقیموا الصلاۃ ہے، وآتوا الزکوٰۃ ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ حافظوا علی الصلوات ہے۔ تو نماز کا تذکرہ قرآن پاک میں 82 مقامات پر آیا ہے، اور نماز چھوڑنے کی وعیدیں بھی قرآن اور حدیث میں بہت آئی ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کا ایک واقعہ میں آپ حضرات کو سناتا ہوں کہ نماز نہ پڑھنے والوں کی جو ہے وعید کیا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے دور خلافت میں ایک بڑھیا جو ہے تیل لے کے جا رہی تھی، تیل لے جا رہی تھی مٹکے کے اندر، جو مٹی کا برتن ہوتا ہے، مٹکا ہوتا تھا، اسی مٹکے کے اندر تیل لے کے جا رہی تھی۔ اور وہ ایک جگہ پہنچی، تھوڑا سا بیچاری لڑکھڑائی اور اس کا مٹکا جو ہے گر گیا، اور تیل زمین کے اندر سوکھ لیا۔ زمین کی خاصیت ہے کہ جذب کرنا، پانی ہے اس کو بھی جذب کرے گی اگر رہار نہیں ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ اور بھی کوئی چیز سیال آپ گرا دیں گے تو اس کی خصوصیت ہے کہ وہ جذب کرتی ہے۔ چنانچہ مٹی نے جو ہے اپنی خاصیت اور اپنی صفت کے مطابق اس تیل کو اپنے اندر جذب کر لیا۔ وہ بوڑھی بیچاری بہت پریشان ہوئی، غریب عورت، بڑھاپے کے اندر جو ہے تیل، اور وہ بھی جو ہے کڑوا تیل، آج کے دور میں تو اور مہنگا ہے۔ چنانچہ اس نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس شکایت لے کے گئی کہ عمر فاروق امیر المومنین، میں تیل لے کے آ رہی تھی، تھوڑا سا میرا پیر لڑکھڑایا اور میرا مٹکا جو ہے زمین پر گر گیا، اور زمین نے تیل کو سوکھ لیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ مجھ کو میرا تیل دلواؤ۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک چھوٹا سا پرچہ لکھ کے بڑھیا کو دیا اور کہا کہ جہاں تیل گرا ہے وہیں اس پرچے کو رکھ آؤ، جیسے یہ پرچہ رکھو گی تم تو تیل جو ہے بالکل تمہارا زمین سے نکلنے لگے گا، جتنا تیل جو ہے سوکھا ہے۔ چنانچہ بڑھیا نے جو ہے اس پرچے کو حضرت عمر فاروق کی ہدایت کے مطابق رکھ دیا، اور زمین سے تیل نکلنے لگا۔ جب زمین سے تیل نکلنے لگا پھر بڑھیا نے اپنے مٹکے کے اندر اس کو بھر لیا۔ اس کے بعد جو لوگوں نے پوچھا کہ حضرت عمر فاروق سے کہ آپ نے کیا لکھ کے دیا تھا کہ زمین تیل کو جو ہے نگلنے لگی سوکھنے کے بعد، جذب کرنے کے بعد، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اس چھوٹے سے پرچے پہ میں نے یہ لکھا تھا کہ اے زمین،
تو اس بڑھیا کا تیل نگل دے جو پی لی ہے، اگر ایسا نہیں کرو گی تو میں تمہاری جگہ پر یہاں پر اس زمین پر کسی بے نمازی کو دفن کروں گا جو نماز نہیں پڑھتا ہے، جو نماز کو ادا نہیں کرتا ہے۔ تو نمازی کی اتنی منحوسیت اور اتنی جو ہے، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا بھی ایک واقعہ ہے کہ ایک صحابی کے یہاں اونٹ تھا، وہ اونٹ رات کو جو ہے ہنہنانے لگتا تھا فجر کے اذان کے بعد۔ چنانچہ ایک بار انہوں نے شکایت کی کہ اونٹ جو ہے یہ میرے ساتھ بہت زیادتی کرتا ہے، اس کو چارہ پانی دیتے ہیں پھر بھی یہ رات ہی میں ہنہنانے لگتا ہے، آواز کرنے لگتا ہے، بدکنے لگتا ہے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز سننے کی، جانوروں کی آواز سننے اور سمجھنے کی قوت اور طاقت دی گئی تھی۔ چنانچہ آپ نے اس اونٹ سے پوچھا ایسا کیوں کرتے ہو، اپنے مالک کو پریشان کرتے ہو؟ تو اس اونٹ نے کہا کہ میرا مالک اللہ تعالیٰ سے اتنا زیادہ غافل ہے کہ فجر کی اذان ہو جاتی ہے پھر بھی یہ سویا رہتا ہے، اور مجھے یہ خوف ہوتا ہے کہ کہیں عذاب جو ہے اس بے نمازی کی وجہ سے اس گھر پر عذاب نہ آ جائے اور اسی کی پاداش میں میں بھی جو ہے عذاب میں مبتلا ہو جاؤں، میرا بھی کام تمام ہو جائے۔ تو یہ بے نمازی کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار نماز پڑھنے والوں سے جو ہے، جو گھروں کے اندر نماز پڑھ لیتے تھے، مسجد کے اندر نہیں آتے تھے، ان کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ میرا جی چاہتا ہے، میرا دل چاہتا ہے کہ کچھ نوجوانوں کو کہوں کہ وہ خوب زیادہ لکڑیاں اکٹھا کر لیں اور ان لوگوں کے گھروں کو ان کے اہل و عیال سہیت جو ہے آگ لگا دوں جو مسجد کے اندر نماز پڑھنے نہیں آتے ہیں۔ نماز پڑھتے ہیں لیکن مسجد کے اندر نہیں آتے ہیں، گھر ہی پہ نماز پڑھ لیتے ہیں۔ ان کے بارے میں فرمایا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں گھر کو آگ لگا دوں، ان کے سہیت جو نماز گھر میں پڑھ لیتے ہیں ان کو رہتے ہوئے انہی کے ساتھ ساتھ وہ بھی جل جائیں۔ لیکن پھر مجھے خیال آتا ہے کہ گھر کے اندر معصوم بچے ہیں اور عورتیں ہیں جو بے قصور ہیں، تو اس کی وجہ سے سب کو کیوں سزا دی جائے، اس لیے میں اپنا ارادہ ملتوی کر دیتا ہوں۔ تو نماز پڑھتے تھے، تب یہ حال ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں نماز پڑھنے کو پسند نہیں کرتے تھے۔ لیکن کون سی نماز؟ فرض نماز۔ فرض نماز جو ہے مرد کو چاہیے کہ مسجد کے اندر آ کر نماز پڑھے، اور عورتوں کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ اپنے گھر کے اندر اور گھر کے اندر بھی جو ان کا بیڈ روم ہے وہاں پر وہ نماز پڑھیں، اور نماز کے لیے جگہیں متعین کر لیں۔ ابھی ایک جگہ کہیں سنائے تھے یہ واقعہ کہ آدمی کو چاہیے کہ جب گھر بننے لگے، مکان بنے، اس میں یہ جنگلہ وغیرہ جو نکلواتا ہے تو یہ نیت کر لے کہ ہم جنگلہ نکلوا رہے ہیں، جنگلہ جو لگوا رہے ہیں اس سے اذان کی آواز آئے گی اور ہم اذان کی آواز سنیں گے، نماز کے لیے تیاری کریں گے اور مسجد جائیں گے، اور ہمارے گھر والی عورتیں ہیں، بچیاں ہیں، مائیں ہیں، بہنیں ہیں، یہ بھی اذان سن کر نماز کی تیاری کریں گی۔ تو نیت یہ کر لے گا تو جب تک کھڑکی رہے گی اس کو ثواب ملتا رہے گا، ثواب بھی ملے گا جنگلہ جب تک ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ فائدہ بھی ہوگا۔ فائدہ یہ ہے کہ دھوپ آئے گی سردی کے اندر، گرمی کے اندر تازی ہوائیں آپ کو ملیں گی، روشنی جنگلے کے ذریعے سے آئے گی۔ تو نیت آپ کر لیں خیر کا اور اچھی چیز کا، تو نیت کرنے کی وجہ سے بھی آپ کو ثواب ملتا رہے گا۔ تو نماز کی اہمیت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جتنی عبادات ہیں اسی روئے زمین پر دنیا کے اندر ہی فرض کی گئیں۔ زکوٰۃ کا معاملہ ہے، روزے کا معاملہ ہے، اور بھی جتنی عبادات ہیں، لیکن نماز کی جب فرضیت کی باری آئی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو معراج پر بلایا اور وہاں نماز کی جو ہے فرضیت نازل فرمائی اور نماز کا حکم فرمایا۔ تو نماز یہ بہت بڑی چیز ہے اور بڑی جو ہے اہم چیز ہے، لیکن ہم جو ہے صرف غفلت کے شکار ہیں، جس کی وجہ سے جو ہے آدمی لاپرواہی کرتا ہے۔ حالانکہ اگر وہ آخرت کو اپنے پیش نظر رکھے اور قرآن پاک کی آیت کو پڑھتا رہے، یا ایھا الانسان
انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ، کہ اے انسان تو کشا کشا دھیرے دھیرے اپنے رب کے پاس جا رہا ہے، اپنے رب کی طرف جا رہا ہے، اور ایک دن تمہاری ملاقات تمہارے رب سے ہو جائے گی۔ اگر یہی ہمارے اندر فکر پیدا ہو جائے کہ ہم کو اس دنیا سے جانا ہے اور مرنا ہے، تو بہت سے گناہ کو ہم چھوڑ دیں گے، اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم بہت سے جو ہے برائیوں سے بچ جائیں گے اور اچھائیوں کی طرف ہم آ جائیں گے۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ان باتوں کا خلاصہ کلام یہی ہے کہ ہم مسجد سے اپنے تعلق کو مضبوط سے مضبوط تر کریں۔ جتنا تعلق ہمارا مسجد سے مضبوط ہوگا، اللہ تعالیٰ سے مضبوط ہوگا، اتنا ہی ہمیں دنیا کی بے فکری ہوگی، اور اسی کے ساتھ ساتھ جو خوف ہے، جو ماحول ہے رنج و الم کا، مایوسی کا، اس سے ہم نکل لیں گے۔ لیکن جب ہم اپنے دل سے، اپنے دل کو اللہ تعالیٰ سے جو ہے قریب کریں گے، قیامت کا جب میدان ہوگا، سورج سوا نیزے پر ہوگا، محشر جو ہے یعنی قائم ہونے والا ہوگا، یہ اللہ تعالیٰ حساب کتاب قائم کر دیں، اس کے لیے لوگ پریشان ہوں گے۔ ایسے گرمی کے موقع پر بھی اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بھی اپنے عرش کے سائے کے اندر رکھے گا۔ وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ، ایسا نوجوان جو پلا بڑا ہی ہو اللہ کی عبادت پر، یعنی شروع ہی سے نماز پڑھتا رہا ہو، اور یہاں تک کہ وہ بالغ ہوا ہو نماز کی حالت میں، بالغ ہونے سے پہلے جو ہے نماز کے بارے میں فکر کرنے والا اور نماز کو قائم کرنے والا رہا ہو۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ فرمایا گیا وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، ایک ایسا آدمی بھی، ایک سے مطلب خالی ایک ہی آدمی نہیں، بلکہ اس طرح کے جتنے بھی آدمی ہوں گے جن کا دل مسجد سے لگا ہوا ہو، اٹکا ہوا ہو۔ مسجد سے اٹکا ہوا مطلب نہیں ہے کہ آپ نماز پڑھ کے جائیں ابھی عشاء بعد دل یہیں ٹانگ دیں، بلکہ لٹکا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو فکر ہو کہ ہم کو فجر کی نماز بھی پڑھنا ہے، ہم کو فجر کی نماز بھی پڑھنا ہے، فجر پڑھ کے جائیں تو ارادہ کر کے جائیں کہ ظہر بھی پڑھنا ہے۔ تو دھیرے دھیرے جو ہے آپ کی عادت بن جائے گی، اور آپ نماز کے بارے میں متوجہ ہوں گے، اور نماز کو قائم کرنے والے اور ادا کرنے والے ہوں گے۔ آخری بات کہہ کے جو ہے بات ختم کریں گے کہ یہ نماز کے بارے میں جو ہے لوگ سوچتے ہیں کہ جو ہے ابھی دل بنا رہے ہیں، دل جب دل بن جائے گا تب جو ہے یعنی نماز پڑھیں گے، روزہ رکھیں گے۔ بہت سے لوگوں سے جب ملاقات کی جاتی ہے گشت والی تو کہتے ہیں کہ ارے راہ دکانا ہے، دل ابھی بنا رہے ہیں، لیکن وہ شخص بیوقوف ہے۔ دل بنے گا کیسے؟ دل انہی چیزوں سے بنتا ہے، نماز پڑھیں گے، ذکر کریں گے، روزہ رکھیں گے، تلاوت کریں گے، انہی چیزوں سے دل بنتا ہے۔ تو یہ جو کہتے ہیں کہ ابھی دل بنا رہے ہیں وہ سب سے بڑے بیوقوف ہیں، بلکہ یہی سب عبادات کر کے جو ہے آدمی کا دل بنتا ہے، اور آدمی جو ہے ایک صالح معاشرہ اور ایک سچا پکا مسلمان بننے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ تو انشاءاللہ آپ حضرات عہد کریں، انشاءاللہ جو ہے ہم نماز آج سے شروع کریں گے، جو نہیں پڑھتے ہیں، اور جو پڑھتے ہیں مضبوطی کے ساتھ اور اہتمام کے ساتھ نماز پڑھیں گے، اور مسجدوں کو آباد کریں گے۔ اور فتنے اور یعنی آزمائش کا دور ہے، ہمارا تعلق اللہ تعالیٰ سے اور مضبوط سے مضبوط تر ہونا چاہیے، ہمارے صفوں کے اندر اتحاد و اتفاق ہونا چاہیے، اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے ہم کو ایک دوسرے کی خیر خواہی اور ایک دوسرے کے تئیں اچھے جذبات اور ان کے ساتھ اچھے خیالات کا اظہار کرنا چاہیے، اور ان کے دکھ درد میں شرکت کرنا چاہیے۔ یہ سب مومن کی اور ایمان والوں کی صفات ہیں۔ اس کو انشاءاللہ جب ہم اپنائیں گے تو انشاءاللہ دنیا کے اندر بھی سرخروئی ہوگی، اور آخرت کے اندر بھی انشاءاللہ ہماری زندگی کامیاب ہوگی، اور وہاں بھی ہم بامراد ہوں گے اور آرام سے رہیں گے، اور وہاں پہ بھی جو ہے ہم کو اللہ تعالیٰ جنت نصیب کریں گے۔ تو آپ حضرات عہد کریں کہ انشاءاللہ دن میں کم سے کم جو ہے 2 وقت کی یہاں نماز پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔